موجود ہے اور یہ بخاری اور مسلم اور ترمذی میں اور دیگر بھی کتابوں میں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم جو اپنے سے بہتر ہو اس کو اپنا امام بناؤ، سبحان اللہ، جو اقرا ہو اس کو امام بناؤ، جو عالم ہو اس کو امام بناؤ۔ تو جب سرکار یہ خود فرما رہے ہیں کہ جو اقرا ہو اس کو امام بناؤ، جو عالم ہو اس کو امام بناؤ، تو کیا خود سرکار نے جب عمل کیا تو اس کے خلاف کیا ہے؟ معاذ اللہ۔ اور پھر اسی لیے یہاں بہت ساری باتیں چھڑ جاتی ہیں کہ آپ کے ہاں کیا مفضول کی امامت جو ہے وہ جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں جائز ہے بھائی، کون کہتا ہے کہ مفضول کی امامت جائز نہیں؟ لیکن جس انداز سے سرکار نے، اور یہ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب جو اپنے وقت کا ایک بہت بڑا محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، اور جو جناب غوث پاک کی وہ عالم میں سے وہ ایک چمکتا ہوا آفتاب ہے اپنے وقت کا کہ جو 56 علوم کا عالم ہے، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے یہ بات کہ مفضول کی امامت جائز ہے، لیکن جس انداز سے تاکید کے ساتھ اللہ کے محبوب نے اپنے مصلح خاص پر جناب صدیق اکبر کو کھڑا کیا، اس میں یہ بات بنتی ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ افضل بھی یہی ہے، عالم بھی یہی ہے، اقرا بھی یہی ہے۔ بلکہ ایک روایت تو یہ موجود ہے کتابوں میں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز آئی آپ کو کوئی بندہ امامت کے لیے کھڑا ہو گیا، تکبیر اولا ہو گئی، جناب صدیق اکبر ابھی مسجد میں پہنچے نہیں تھے، تو سرکار نے پوچھا کہ کون امامت کرا رہا ہے؟ تو فرمایا گیا، آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کہ وہ فاروق اعظم ہے۔ تو سرکار نے فرمایا لا 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 یا اب اللہ اور اس کا رسول اس بات کا انکاری ہیں کہ کوئی اور کھڑا ہو، کوئی اور کھڑا نہ ہو، مرو ابا بکر، مرو ابا بکر۔ یہ اس بات کو سامنے رکھ کر جناب پیر میر علی شاہ صاحب نے اور دیگر ائمہ نے بھی، یہ میرے پاس کتاب ہے الفتح المبین، یہ دو غوث پاک کے شہزادے ہیں، یہ بھی اپنے وقت کا امام ہے، سید زینی دہلان مکی علیہ رحمہ کہ جو اعلیٰ حضرت کے شیوخ میں سے بھی ہیں، اور آپ نے ان کی تائید بھی فرمائی، یہ بھی فرماتے ہیں اور کہ یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے۔ اور جناب پھر مولا مرتضیٰ نے خود، جب جناب مولا مرتضیٰ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہے ابو بکر، تجھے تو اللہ کے رسول نے مقدم کیا، تجھے مؤخر کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ جو تقدیم تھی وہ مصلح امامت کی ہی تقدیم کو انہوں نے بھی بنیاد بنایا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب سقیفہ بنی سعدہ میں یہ انصار نے جب کہا کہ منا امیرکم و منکم امیر، تم میں بھی ایک امیر ہو اور ہم سے بھی ایک امیر ہو، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم پہنچ گئے تھے، تو جناب صدیق اکبر چونکہ فصیح اور بلیغ بیان بھی کر سکتے تھے اور خطیب بھی تھے بہت اعلیٰ، آپ نے فرمایا میں نے خود سنا سرور عالم نے فرمایا ہے کہ الائمۃ من القریش، ائمہ قریش میں سے ہوں گے تو ہم میں سے امیر ہوں گے، وانتم وزراء، تم میں سے وزیر ہوں گے۔ تو اب اس بات پر جب بات چلی تو جناب فاروق اعظم نے آگے بڑھ کر، یہ میں شارٹ اس لیے کر رہا ہوں نشاندہی کیوں اس پر بیانات کافی ہو چکے ہیں، تو آپ جناب فاروق اعظم نے آگے بڑھ کر کہا کہ انت سیدنا و خیرنا، یہ دو جو باتیں ہیں نا کہ انت سیدنا و خیرنا، تم ہمارے سردار بھی ہو اور ہم سے بہتر بھی ہو۔ اور پھر جناب ابن عمر کی بھی روایات ہیں، دیگر بھی راویوں کی صحابہ کی روایات ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہی نہیں بلکہ دیگر ائمہ نے بھی، علامہ زابی نے 80 آل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ آل رسول میں سے جنہوں نے اس بات پر روایات بیان کی ہیں، اور سب نے یہ کہا، مثلا صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کننا، جب کننا کہا، کننا نقولو کہا، متوافرون کہا، تو جب کننا نقولو کہا تو یہ نقولو مضارع کا صیغہ ہے، اور جب یہ کانا سے کننا ہے تو کننا نقولو
تو اس میں استمرار ہے، کسی ایک موقع پر ایسی بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ اکثر صحابہ کرام مسلسل یہ کہا کرتے تھے۔ اور پھر جب بھی کبھی افضلیت کا ذکر ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم میں، اور یہ محدثین نے جو علم حدیث کے ماہرین ہیں انہوں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اس لیے اب یہ کہ صحابہ کرام میں بھی یہ بات چلتی تھی، اور جناب مولا مرتضیٰ نے خود فرمایا کہ یہ سب سے بہتر ہیں ہم میں، اور اسی بہتری کو اور افضلیت کو سامنے رکھ کر خلافت کا انتخاب کیا گیا۔ میں اس لیے اس کو ٹچ کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خلافت پر تو اجماع مانتے ہیں، افضلیت پر اجماع نہیں مانتے، خلافت پر مانتے ہیں، افضلیت پر نہیں مانتے۔ یہ شیخ زینی دہلان مکی، یہ غوث پاک کا لاڈلا، یہ شہزادہ غوث ثقلین ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس انداز سے جناب صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا، ان کی افضلیت اور ان کی امامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، اس کو سامنے رکھ کر خلیفہ بنایا گیا۔ یہ اگر خلافت پر اجماع ہے تو آپ کی افضلیت پر بھی یہی اجماع ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں انعقاد اجماع کی دلیل دو، تو شیخ زینی دہلان مکی شہزادہ غوث پاک نے، آپ نے فرمایا کہ ان کی خلافت کا ان کا چناؤ ہی اگر اس پر اجماع ہے تو وہی چناؤ افضلیت کی بیس پر کیا گیا، تو یہی افضلیت پر بھی اجماع صحابہ ہے اور تابعین ہے، جیسا کہ امام بہقی نے کتاب الاعتقاد میں، اور یہ علامہ ابن حجر مکی حیثمی نے اسواق المحرقہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ انعقاد اجماع پر جو دلائل دیے گئے ان میں یہ بھی ہے، اور اسی بات کو مولا مرتضیٰ نے کئی روایات آپ سے ہیں کہ آپ نے کہا کہ صدیق اکبر ہم سے افضل ہیں، تو آپ کی خلافت کا چونکہ موضوع ہے، آپ کو جو خلیفہ بنایا گیا امامت کو سامنے رکھ کر، مصلی رسول امامت کو سامنے رکھ کر، مولا مرتضیٰ نے بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔